عمر حسین صاحب ناروا بارہمولہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی صاحب پر حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد وہ اس وجہ سے حج ادا نہ کرے کہ میں نے ابھی بہت سارے بچوں کی شادیاں نہیں کی ہیں، اس کے ساتھ جن بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان بچوں کو بھی اللہ نے دولت سے نوازا، تب بھی یہ آدمی اگر سوچ کر حج کو نہ جائے، پہلے ساری بچوں کی شادیاں کروں، کیا اس آدمی کا یہ طرز عمل صحیح ہے؟ اس کا مختصر جواب ہے ہرگز صحیح نہیں ہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس پر حج فرض ہو جائے تو مکان نہ ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی، اسی طرح سے فنکشنوں میں پیسہ خرچ کرنا اس کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ حج فرض جب ہو جاتا ہے تو نہ شادی رکاوٹ بنتی ہے نہ مکان رکاوٹ بنتا ہے۔ ضرورت کا مکان ایک کمرہ، ایک غسل خانہ، ایک کچن، یہ ضرورت کا مکان ہے۔ بس اگر کسی کے پاس اتنا مکان ہے، اور شادیوں میں جو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ شریعت کا حکم نہیں، وہ رسمیں ہیں، لہذا ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی مالی حیثیت ہے کہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے، مگر کوئی انسان مکان کی وجہ سے، کوئی انسان شادیوں کی وجہ سے، کوئی انسان کسی دوسری چیز کی وجہ سے حج کے فریضے کو ادا نہیں کرتا۔ بس اس بارے میں حدیث سن لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور استطاعت کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے گا یا نصرانی مرے گا۔ اس لیے ہمارے سارے بھائیوں جن تک یہ بات پہنچ رہی ہو وہ سمجھ لیں کہ اگر ان پر حج فرض ہو گیا ہے تو محض شادیوں کی وجہ سے اور مکانوں کی وجہ سے اور سارے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے حج کی فرضیت ختم نہیں ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس وجہ سے حج کسی نے نہیں کیا یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائے کہ میرا مجھ پر حج فرض ہو چکا تھا، میں ادا نہیں کر سکا، میری طرف سے حج ادا کر دینا۔ اور جب اس نے وصیت کی ہے تو بچوں کو تب تک وراثت میں جب کچھ لینے کا حق نہیں ہے جب تک اپنے والد کے لیے حج کے خرچے الگ نہ کر دیں، اور جتنا خرچہ بھی لگے اس وقت جس وقت یہ حج کیا جا رہا ہو تب باقی وراثت جو ہے وہ بچوں کو لینے کا حق ہوگا۔